اچھا مجھے ایک صداقت بھائی یہ بات بتائیے گا کیونکہ یہ ریسرچ سارا مٹیریل ہے، ایک تحقیق کے بعد یہ سامنے آیا، آپ کے خیال میں معاشی طور پہ جتنے بھی خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ اپلائی کرتا ہوگا؟ تو ہمارے ملک میں بھی جو دولت مال و ثروت کی وجہ سے جو ٹاپ پہ لوگ اس وقت نظر آتے ہیں، لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں، وہی والی بات میں یعنی جو ہے جو ایک لوگوں کے جذبات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کہ بھئی یہ سب کچھ کالا دھندا ہے، کچھ گورا خرابی ہے، اور پھر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح سے اپنے ذہن کو کھولا جائے کہ یہ جو کریکٹرسٹک ہے جس میں کرپشن ہے یہ ایک الگ ہے اور مال و دولت ہونا یہ ایک الگ ہے؟ یہ اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کرنے والا پروسیس ہے. یہ جو پرو ایکٹیویٹی ہے، پہلے میکرو پرو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر مائکرو پرو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر نیورو پرو ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اجازت دینے لگتے ہیں حقائق پر نظر ڈالنے کے لیے. یہ جو ریسرچ ہے ڈاکٹر تھامسن جے اسٹینلے کی، جی، اس میں جیسے آپ سمجھیں کہ امیر لوگوں کو یا مالی طور پر خوشحال لوگوں کو مائکروسکوپ کے انڈر دیکھا گیا، یعنی ان کی زندگی کا ایک جائزہ لیا گیا ٹینجیبل طریقے سے، ناپ تول کے نظام کے مطابق، پھر ان سے بات بھی کی گئی، ان کے اپنے خیالات بھی پوچھے گئے. جی. تو پھر ریسرچ جو ہوتی ہے نا، یہ پھر ڈبل بلائنڈ ہوتی ہے، ایک جگہ پہلے کی جاتی ہے، پھر دوسری جگہ کی جاتی ہے، پہلے ایک آدمی کرتا ہے، پھر دوسرا آدمی کرتا ہے، پھر وہ آپس میں پہلے سے باتیں شیئر نہیں کرتے تاکہ وہ جیسے آزادانہ نتائج تک پہنچے. تو ریسرچ کا اور ہماری عام آبزرویشن کا یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو دیکھا، آئسولیٹڈ انسیڈنٹ دیکھا، کچھ چیزوں کو ہم نے پہچانا، کچھ کو نہیں پہچانا اور اندازہ لگایا. تو یہ ریسرچ سے ذرا معاملات بہت گہرائی تک چلے جاتے ہیں، پھر ان کو کراس چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یا ہمارے اپنے تعصبات، اپنے بایسز تو بیچ میں نہیں آ رہے. تو یہ سب کچھ بڑی گہرائی سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارا جو اپنا ویژن ہوتا ہے، ہم جب ہر چیز کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو چھوٹا بنا رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے ویژن کو کسی ریسرچ کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ویژن کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں، بڑا کر رہے ہوتے ہیں. تعصب کی عینک اتارنی پڑے گی. جی بالکل. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے، پری ججمنٹ. یعنی اس کا طریقہ آسان یہ طریقہ کہ پہلے کسی دیوار پہ نشانہ لگائیں، پھر اس کے ارد گرد ایک گول دائرہ لگا دیں کہ یہ ہے ہمارا نشانہ. تو چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ایک سپورٹو اسپاؤس، یعنی ایک ایسی بیوی یا خامند جو آپ کا حوصلہ بڑھانے والا ہو، مسلسل آپ کو انکریج کرنے والا ہو، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ زندگی کا کافی بڑا حصہ ساتھ گزارنا ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں. تو اس کی طرف سے انکریجمنٹ. اس میں ایک نقطہ اور ذرا واضح کیجئے، سپورٹو اسپاؤس جو ہے وہ یعنی جو بھی آپ کی میاں یا بیوی، یہ تو سپورٹ ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں یا بیوی میں ایک کے اتنے زیادہ ہائی ایمز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو انفلوئنس کر دیتا ہے. وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے، مثلا ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ بیوی کے سپوز بہت ہی زیادہ وہ چاہتی ہے اس کی کوٹھی جو ہے وہ 2 کنال کی ہو، گاڑیاں جو ہیں بہترین 2-3 کھڑی ہوں، بچے جو ہیں بہترین اسکولوں میں پڑھتے ہوں، اور اسی طرح کا ہم آہنگ لائف سٹائل. تو میاں جتنا بھی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ابھی کم ہے، یہ ابھی کم ہے. تو اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن سپورٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زندگی کا ساتھی یا لائف پارٹنر کر رہا ہے جی مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ معاملہ مالی حالات کا ہے، اور سپورٹو کا مطلب یہ ہے کہ انکریج کرنا، ہلا شیری دینا، بک اپ کرنا. جیسے کوئی ہمارا پسندیدہ کھلاڑی دوڑ میں حصہ لے رہا ہو یا ہمارا پسندیدہ گھوڑا دوڑ میں حصہ لے رہا، تو ہم اس کے نعرے لگاتے ہیں، انچینٹنگ کرتے ہیں. جو کرکٹ کو کھیل رہا ہے، سینچری کی طرف بڑھ رہا ہے، 50 رن کر دیے اس نے، تو ہم کہہ رہے ہیں بک اپ، یا تالیاں بجا رہے ہیں اور اس کو اور جو ہے وی آر بکنگ ہم اپ. ایسا ہی ایک مائکرو پروسیس ایوری ڈے، ایوری مومنٹ، ایوری منٹ جب چلتا رہتا ہے. سپورٹنگ اسپاؤس. ہاں، تو اسے ہم کہتے ہیں سپورٹنگ اسپاؤس.
جو کہ انکریج کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں ایسا کرو, گو ہیڈ, ڈو اٹ, کر سکتے ہو, شاباش تم کر سکتے ہو. اچھا, تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے دوسرے لوگوں سے نباہ کی پالیسی. یعنی آپ کے دل میں نباہ کے خیالات آتے رہیں, یعنی کسی کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھنے کے خیالات آتے رہیں. آپ رستے جدا کرنے والے نہ ہوں. کوئی بے شک آپ سے رستے جدا کرے, آپ کے ذہن میں رستے جدا کرنے کا خیال نہ آئے, کیونکہ رستے جدا کرنے کے لیے تو دو لوگوں میں سے ایک بھی فیصلہ کرے گا تو رستہ جدا ہو جائے گا. کام کاج کی جگہ, کاروبار کی جگہ, یعنی جس سے بھی آپ مل کے کاروبار کرتے ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں یا دوسرے لوگ جن سے آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کے کلائنٹس ہیں, تو وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یہ مجھے چھوڑ کے نہ آئے, اور آپ کے سبارڈینیٹس بھی آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, پر آپ کے اندر جو ہے یہ ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس زیادہ اختیار ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. تو اگر آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, تو ہاں کوئی آپ کا ماتحت اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. آپ کی جو انٹینشن ہے, عمل بھی نہیں, انٹینشن, آپ کی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی ماتحت کے ساتھ, کسی کلائنٹ کے ساتھ, کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ چلنا ہے. جب آپ کا دوسرا کاؤنٹر پارٹ جو نہیں چلتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو وضاحت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کے ارادے نباہ کے ہونے چاہیے, اس کا فائدہ آپ کی خوشحالی کی شکل میں سامنے آئے گا. یہ تیسرے نمبر پہ ہے جی, اتنا اہم ہے. ہاں, اور دوسرے نمبر پہ ہے سیلف ڈسپلن, یعنی آپ جو کچھ کرنا چاہیں پھر آپ کر گزریں. یعنی دوسرے کی بات ماننے کی ابھی ہم نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں ابھی کچھ دیر بعد یا فلاں وقت پر یہ کام کروں گا, تو پھر آپ کر گزریں. پھر آپ اسے ٹال مٹول سے کام نہ لیں, اسے کل پہ نہ ڈالیں, پھر آپ اسے وقت مقررہ پہ کر دیں. اگر آپ نے ایکسرسائز کا سوچا تھا تو پھر کر دیں. اگر آپ نے کہا تھا کہ صبح میں اتنے بجے اٹھوں گا اور صبح طبیعت میں سستی ہو رہی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں نہیں ارادہ بدل گیا, تو یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. سیلف ڈسپلن دوسرے نمبر پر ہے. اچھا, دس از ناٹ جسٹ ڈسپلن, اٹ از سیلف ڈسپلن. جی, کیونکہ ڈسپلن کی کئی قسمیں ہیں نا, تو یہ سیلف ڈسپلن ہے کہ کیا آپ کو اپنے آپ پر قابو ہے. یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ قابو ہو, کہ ہم جتنا کھانا چاہیں اتنا کھائیں, اگر ہم چاہتے ہیں ایکسرسائز کریں تو وہ کریں, اگر ہم دفتر وقت پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر وقت پہ پہنچیں. بالکل صحیح. یہ ہے ڈسپلن, اور یہ دوسرے نمبر پہ 30 فیکٹرز میں سے دوسرے نمبر پر کہ آپ کا اختیار آپ پر نظر آئے آپ کو. اب رہ گئی پہلے نمبر کی بات, اور یہ حیران کن بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ برابر کا آنےسٹ ہونا, یعنی ون ون ہونا. جب بھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کے بارے میں آپ سوچیں تو اسے مات دینے کے لیے نہ سوچیں, بلکہ آپ باہمی طور پر برابر کے تول کو یقینی بنائیں. اس سے نباہ کی بھی راہ ہموار ہوگی نا, کیونکہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں, تو آپ تھوڑے محتاط ہوں گے نا, ترازو کے پلڑے آپ برابر رکھنا چاہیں گے. تو ایسے لوگ بھی خوشحالی کی منزلوں کو چھوتے ہیں جو ون ون میں بلیو رکھتے ہیں. یعنی نہ تو وہ بہت زیادہ قربانیاں دینے والے شہید وفا ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہر معاملے میں دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہی دوسروں کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ کافی ہے. اللہ کی اس دنیا میں ہر انسان کا حصہ پہلے بھیجا گیا اور پھر انسان کو بھیجا گیا. آپ دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں نئے نئے وسائل سامنے آ رہے ہیں, انرجی کے وسائل سامنے آ رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ طریقہ ایک سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہوا سے چلا کریں گی. کمپریسڈ ہوا جو ہے, یعنی ہوا کو ایسے کمپریسڈ کر کے گاڑیوں میں استعمال کیا جائے گا کہ خالی ہوا سے گاڑیاں چلیں گی. ہاں, گاڑیاں پانی سے چلیں گی. اچھا دیکھیے, سورج کی توانائی سے بجلی بنانا, ہوا سے بجلی بنانا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. باسی سبزیوں سے بجلی بنانا,
جی ہاں، گوبر سے جی توانائی لے تو رہے ہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے میرے اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے اس دنیا میں انسان کے لیے. یہ تو کہیں کمی کمزوری تو ہماری طرف سے ہی رہ جاتی ہے. بے شک. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں، ان پہ ہم نے بات کی. اب ہم ان کے اندر سے کوئی سینس نکالنا چاہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، مالی خوشحالی کیسے آتی ہے، کیسے نہیں آتی ہے، ان کا سوچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی اب آپ بتائیے اس میں سے کیا سینس نکلے گی. یہ جو فیکٹرز ہیں جن کی ہم نے بات کی، یہ بڑی بڑی باتیں، یہ کہنا سننا بہت آسان، ان پہ عمل کرنا کافی مشکل ہے. لیکن ہم جب بہت سی باتیں بھی کر گزریں جی تو باٹم لائن تو یہی ہے کہ ہمارے پاس مالی خوشحالی آئے گی جب ہماری آمدنی زیادہ ہوگی اور اخراجات کم ہوں گے.